وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انور اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ 1947 میں جموں میں مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی اور اس سے بچ کر نکل آنے والے لاکھوں کشمیریوں کو نہ صرف پاکستانیوں نے اپنے گلے سے لگایا بلکہ ان کو وہی حقوق دیے جو مقامی لوگوں کو میسر تھے۔ 1947 سے اب تک جدوجہد آزادی کشمیر میں ہزاروں پاکستانیوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کیا۔ آج پاکستان میں لاکھوں کشمیری آباد ہیں اور افواج پاکستان سول بیوروکریسی، سیاست، تجارت، صحافت اور ہر شعبہ میں کلیدی عہدوں پر تعینات ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ جموں کشمیر کے عوام سے ہر موقع پر اپنے لازوال محبت کا ہمیشہ مظاہرہ کیا۔ ایک طرف ہندوستان ٹوٹ ٹنگ کی رٹ لگاتا رہا اور دوسری طرف پاکستان نے تمام عالمی فورمز پر کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا اور کرتا رہا ہے۔ ہندوستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کو اپنے اندر غیر قانونی طور پر ضم کرنے کی جو 5 اگست 2019 کو بھونڈی کوشش کی، لیکن پاکستان کی بین الاقوامی سفارتکاری نے نہ صرف اس متنازع حیثیت کو برقرار رکھا بلکہ اس کا دفاع بھی کیا۔ پاکستان کی حکومت نے ہمیشہ نہ صرف آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں خصوصی دلچسپی لی بلکہ عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے فراخ دلانہ مدد بھی کی۔ حالیہ دنوں میں جاپاٹے اور بجلی میں سبسڈی کا مطالبہ آزاد کشمیر کے عوام کی طرف سے کیا گیا تو شدید معاشی مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان نے فراخ دلانہ مدد کرتے ہوئے جموں کشمیر کے عوام کا یہ مطالبہ پورا کیا۔ معزز حاضرین، میں آج کے اس قومی دن کے موقع پر حکومت پاکستان کی طرف سے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے اور ہندوستان کو بے نقاب کرنے کی کاوشوں کو لائق تحسین سمجھتا ہوں۔ گزشتہ نصف شب ملٹری اکیڈمی کاکول میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر نے جس دو ٹوک انداز میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں ساتھ کھڑا رہنے کا اعادہ کیا اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی مذمت کی، اس پر نہ صرف کشمیری عوام شکر گزار ہیں بلکہ اس سے کشمیریوں کو ایک نیا ولولہ اور جذبہ ملا ہے۔ کشمیری عوام مملکت پاکستان کے دفاع اور پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کی کاوشوں میں اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ ہیں اور رہیں گے۔ معزز سامعین، کشمیر کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کشمیر کی جدوجہد آزادی اور دفاع کے لیے پاکستان کے جوانوں کا خون شامل نہ ہو۔ اس موقع پر میں افواج پاکستان کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت و تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے آزاد کشمیر کے دفاع اور سلامتی کے لیے لازوال قربانیاں پیش کی۔ کشمیریوں کو بخوبی محافظ اور قابض فوج میں فرق معلوم ہے۔ سیز فائر کے اس طرف آزاد کشمیر میں تعینات افواج پاکستان محافظ افواج ہیں جو کشمیریوں کی جان، مال، عزت اور حرمت کی حفاظت کر رہی ہیں، جبکہ سیز فائر لائن کی دوسری جانب بھارتی مقبوضہ کشمیر میں قابض افواج سے نہ کشمیریوں کی جان محفوظ، نہ مال اور نہ عزت اور نہ حرمت۔ معزز حاضرین، ہماری آزادی کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری ہیں جب تک ہم سری نگر میں سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے یوم آزادی نہیں مناتے۔ اس تاریخ ساز دن میں شہدائے جدوجہد آزادی کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرنا ہم سب پر عین لازم ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حریت پسند عوام کی قربانیوں کو آج پوری کشمیری قوم خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ 1947 سے ہندوستان کشمیر میں ظلم و جبر کا ہر حربہ استعمال کر چکا۔ آج کشمیر کو ایک جیل خانے میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کو ہندوستان نے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کو ختم کر کے اس کو 2 یونین علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کیا۔
आर्टिकल 35A का खात्मा करके मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानियों को हक शहरियत दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब। इस मुतालिक आपको बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज इस मुतालिक पाकिस्तान में यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तकरीब से खिताब जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।